لیکن آج نکاح ہوا ہے حضور علیہ السلام کے دور سے 1400 سال بعد میں آج نکاح جو ہوا ہے، یہ نکاح کسی نے اپنی بیٹی دی ہے اور اگلے نے لی ہے، تو دینے والے کو اگلوں سے پیار تھا تبھی دی ہے یا نفرت تھی تبھی دی؟ بولو پیار تھا کہ رشتہ داری آج بھی محبت کی علامت ہے، پیار کی علامت ہے، نفرت کی علامت نہیں ہے کہ جس نے بیٹی دی ہے اس کو بھی آگے محبت ہے اور جنہوں نے لی ہے ان کو بھی محبت ہے۔ تو آج تک نکاح جو ہے یہ پیار اور محبت کی علامت ہے۔ تو جہاں نکاح ہوا ہے یہ یقیناً پیار اور محبت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بیٹی دے رہے ہیں، حضور علیہ السلام لے رہے ہیں، پتہ چلا کہ صدیق اکبر کی حضور علیہ السلام سے محبت ہے اور حضور علیہ السلام کی صدیق اکبر سے محبت ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت فاروق اعظم بیٹی دے رہے ہیں، حضور علیہ السلام لے رہے ہیں، تو فاروق اعظم کا دینا بتاتا ہے کہ حضرت عمر کو حضور علیہ السلام سے محبت ہے، اور حضور علیہ السلام کا لینا بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو فاروق اعظم سے پیار ہے۔ حضرت عثمان غنی کو پیغمبر نے ایک بیٹی دے دی، اس کے انتقال کے بعد دوسری دے دی، تو حضور علیہ السلام کا یوں بیٹی دینا بتاتا ہے کہ حضور کو عثمان سے پیار ہے، اور حضرت عثمان کا یہ قبول کرنا بتاتا ہے کہ حضرت عثمان کو بھی پیغمبر سے محبت ہے۔ رشتے جب ہوتے ہیں، نکاح ہوتے ہیں، تو نکاحوں میں کچھ گواہ ہوتے ہیں، کچھ وکیل ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کچھ گواہ ہوتے ہیں، کچھ وکیل ہوتے ہیں۔ اب جو دولہا ہے وہ کسی کو گواہ بنائے گا، کسی کو وکیل بنائے گا، لیکن جن کو وکیل اور گواہ بنائے گا وہ اپنے دوستوں کو چن کے بنائے گا یا دشمنوں کو؟ بولو بھائی اگر دولہا ہے وہ اندر آپ بھی بھیجے گا، وکیل بھیجے گا، گواہ بھیجے گا، یا شادی جہاں ہو رہی ہے دائیں بائیں ادھر ادھر سارے آپ بیٹھے ہیں، اس نگاہ کو دیکھ رہے ہیں، نگاہ میں شامل ہو رہے ہیں، آپ نے جو ادھر آ کر حاضری دی ہے تو آپ کی دشمنی تھی تب آئے یا دوستی تھی تب آئے؟ دوستی تھی نا۔ تو دولہا اپنی شادی میں دشمن کو نہیں بلاتا، دوستوں کو بلاتا ہے۔ تو دیکھو کتنا لطف ہے کہ شادی علی کی ہے، گواہی ابو بکر و عمر کی ہے۔ گواہی ابو بکر و عمر کی ہے۔ ہم تو پیار کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا حضرت علی کو کس کے ساتھ؟ حضرت علی المرتضیٰ اپنی بیٹی دے رہے ہیں حضرت عمر کو۔ حضرت عمر کو حضرت عمر لے رہے ہیں، علی دے رہے ہیں، عمر لے رہے ہیں، علی دے رہے ہیں، عمر لے رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کو ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد سے ایک بیٹا پیدا ہوا زید اور ایک بیٹی پیدا ہوئی رقیہ۔ اب دیکھیں حضرت علی سسر ہیں، حضرت عمر داماد ہیں۔ میں نے پیار کی بات کرنی کیونکہ محفل جو پیار کی ہے، میں نے پیار کی بات کرنی ہے۔ حضرت علی ہے سسر اور حضرت عمر ہے داماد۔ عمر ہے داماد، خاتون جنت ہے ساتھ، حضرت عمر ہے خاتون جنت کے بھی داماد، حسنین کریمین حضرت عمر کے سالے ہیں اور حضرت عمر حسنین کریمین کے بینوئی ہیں۔ دیکھیں کیا عجیب منظر ہے کہ علی کے بچوں کا نانا نبی ہے اور عمر کے بچوں کا نانا علی ہے۔ یہ نفرت کی باتیں کرنے والے، یہ لڑائی کی باتیں کرنے والے، یہ باغ فلک کے نشر کرنے کی باتیں کرنے والے، یہ خلافت پہ قبضہ کرنے کی باتیں کرنے والے، کلمہ بدلنے والے کی باتیں کرنے والے، یہ ساری نفرت کی باتیں کرنے والے، یہ یہودی ہیں۔ یہودی کون ہے؟ یہودی ہے، یہودی
نہیں تھا، کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، کوئی کھچاؤ نہیں تھا، اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے۔ آپ کی سبحان اللہ ہلکی ہے۔ بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے، اور گھر عثمان کا ہے، پہلا حسین کا ہے۔ علی کو نہیں مانتے، یہ حسین کو نہیں مانتے، یہ علی کو نہیں مانتے، یہ حسین کو نہیں مانتے۔ یہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے جب غلطی اس کی جب غلطی یہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے جب غلطی بات سمجھ یوں ہے اور نہ یوں ہے بلکہ یوں ہے، جو غلطی کسی اور کی بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی ہم حضرت حسین کو ہم مانتے ہیں، جو کہتے ہیں حسین سب کا ہے، یہ بات غلط ہے۔ حسین یہودیوں کا نہیں، حسین ہمارا ہے۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ علی کو نہیں مانتے۔ میں نے اسلام آباد میں بھی کہا، کراچی میں بھی کہا، یہاں بھی کہتا ہوں، ایک تاریخی جملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں علی کا ہر فیصلہ صحیح۔ بڑی آسان سی بات ہے، جس کو سمجھنے کے لیے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے۔ اگر تم علی والے ہو تو ذرا یہ کہہ کر تو دکھاؤ کہ علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے۔ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، علی کے ہر فیصلے کو صحیح کہہ سکتے نہیں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، حضرت علی نے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ بیعت کی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ آواز آنی چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، نام ابو بکر رکھا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی نے 2 سال صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا، نام عمر رکھ دیا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی کو بیٹی پیدا ہوئی، عمر کو نکاح میں دے دی، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی المرتضیٰ نے 10 سال حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا، نام عثمان رکھ دیا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ 12.5 سال حضرت علی عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ حضرت علی المرتضیٰ نے عثمان کے دروازے پہ اپنے بچوں کو پہرے دار بنا دیا، گھر عثمان کا، پہلا حسین کا، علی کا یہ فیصلہ غلط یا صحیح؟ ہم کہتے ہیں علی کا ایک ایک فیصلہ صحیح ہے، جو علی کے ایک فیصلے کو بھی صحیح نہیں مانتا، میں اسے حیدری نہیں مانتا۔ علی کے سب فیصلے صحیح ہیں، علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے، علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے، علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے، علی کے سب فیصلے صحیح ہیں، علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے۔ ان سے طرف ہو یہ کہہ کر تو دکھائیں کہ علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے، علی کا ہر فیصلہ کیا ایک فیصلہ بھی صحیح نہیں مانتے، صحیح ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ حیدری ہو سکتے نہیں۔ ہم کہتے ہیں علی کا ہر فیصلہ صحیح ہے، ہم صحابت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم تو پیار محبت کی بات کرتے ہیں، ہم پیار محبت کی یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عرب کے حالات بتائے، وہ انسانوں میں کہ پہلے گمراہی میں تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے جب آ کر
تربیت کی ہے، پیغمبر نے ان کو پڑھایا ہے، پیغمبر نے ان کو سمجھایا ہے، پیغمبر نے ان کی تربیت کی ہے۔ نبی ان کو بدر میں لے کے جا رہے ہیں، احد میں لے کے جا رہے ہیں، حنین میں لے کے جا رہے ہیں، تبوک میں لے کے جا رہے ہیں۔ نبی کے اشارے پہ کبھی بدر میں کھڑے ہیں، کبھی احد میں کھڑے ہیں، کبھی عرفات کے میدان میں ہیں، کبھی مزدلفہ میں ہیں، حضور کے ساتھ چلنے والے مکے میں ساتھ ہیں، مدینے میں ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں، غار میں ساتھ ہیں، قدم قدم میں نبی کے ساتھ ہیں۔ تو نبی کے ساتھ ہونے سے پہلے وہ انکانو من قبل نبی ضلال مبین تھے، لیکن پیغمبر کی صحبت کے بعد پیغمبر کی صحبت نے اثر دکھایا اور اللہ نے کہہ دیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ پہلے گمراہی میں تھے، حضور کی صحبت مل گئی، اللہ نے کہہ دیا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین نیک امت ہو۔ یہ تم کن کو کہا جاتا ہے؟ جو موجود ہو یا جو غائب ہو؟ تم بہترین نیک امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب دیکھیں، تم بہترین نیک امت ہو، یہ تم غائبین کو نہیں، موجودین کو کہا جاتا ہے جو موجود ہو۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت جو سامنے موجود تھے وہ کون تھے؟ دیکھیں، میں روایت نہیں پڑھ رہا کہ کوئی کہے کہ یہ مولوی صاحب ضعیف روایت پڑھ گیا، کوئی کہے کہ اس کا راوی ضعیف تھا، کوئی کہے کہ روایت موجود ہے، یہ من گھڑت ہے۔ میں روایت کی بات نہیں کرتا، اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا تم بہترین نیک امت ہو۔ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اب ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ صحابہ بہترین کہاں تھے؟ انہوں نے تو خلافت پہ قبضہ کیا، یہ بہترین کہاں تھے؟ انہوں نے باغ فتح پہ قبضہ کیا، یہ بہترین کہاں تھے؟ انہوں نے مدے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا، یہ بہترین کیسے تھے؟ انہوں نے تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، یہ بہترین کیسے تھے؟ انہوں نے تو نبی کا کلمہ بدل دیا، یہ بہترین کیسے تھے؟ لیکن اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ ایک طبقہ کہتا ہے صحابہ بہترین نہیں تھے، قرآن کہتا ہے صحابہ بہترین تھے۔ تم بتاؤ ہم اس طبقے کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، اور یہ طبقہ کہتا ہے وہ بہترین کہاں تھے؟ انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا، باغ فتح کو غصب کیا، اور مدے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا، تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا، اور انہوں نے نبی کا طریقہ بدل دیا۔ وہ بہترین نہیں، معاذ اللہ بدترین تھے۔ قرآن کہتا ہے بہترین تھے، یہ کہتے ہیں بدترین تھے۔ حیدرآباد والوں فیصلہ تم کر لو، ہم اس طبقے کی مانیں یا قرآن کی مانیں؟ اب دیکھیں ایک بات سمجھیں، آگے اللہ نے 3 جملے بیان فرمائے ہیں۔ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو۔ یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ مذہب رفض کو باطل ثابت کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس اور کوئی کتاب نہ ہو، کوئی حوالہ نہ ہو، فقط قرآن مجید کی یہ ایک آیت سمجھ لو، آپ کو یہ سارا سمجھ آ جائے گا کہ مذہب رفض باطل ہے اور مذہب اہل سنت حق ہے۔ قرآن کہتا ہے تم بہترین ہو، وہ کہتے ہیں انہوں نے باغ فتح کا سب کیا،
آگے فدق پہ قبضہ کرنا ہوتا تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہوتا. اللہ ایسے لوگوں کو بہترین فرماتے لیکن اللہ نے بہترین فرما دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں نفرت والی میں نے پہلے کہا یہ باتیں یہودیوں کی ہیں اسلام کی نہیں ہے. ان میں آپس میں نفرت نہیں ہے پیار ہے. میں نے پہلے کہہ دیا نفرت کی باتیں کرنے والے سارے کیا ہیں اس وقت واقعی بہترین تھے لیکن بعد میں وہ ایسے ویسے کام کیے انہوں نے اس لیے ہم ان کو بہترین نہیں مانتے. میں نے کہا اللہ کو اپنے اوپر قیاس مت کرو. ہم کسی کو بہترین کہیں کل تو بدترین نکل پڑے ایسا ہو سکتا ہے. ہم کسی کو اچھا کہیں کل وہ برا نکل پڑے ایسے ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یار اندر کا پتہ ہمیں نہیں تھا. ہم تو سمجھ رہے تھے یہ تو نیک آدمی ہمیں کیا پتا کہ یہ بدترین آدمی ہے. اندر کا پتہ ہمیں تو نہیں تھا لیکن اللہ نے جن کو بہترین کہا اللہ تو جانتا ہے یہ 10 سال کے بعد کیا کرے گا. اللہ تو جانتا ہے کہ آخری گھڑی تک کون کون سے کام کرے گا. اللہ نے جن کو بہترین کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی بہترین ہے آخری گھڑی تک بہترین ہے. اللہ نے جن کو سچا کہا وہ آج بھی سچے ہیں آخری گھڑی تک سچے ہیں. اللہ نے جنہیں مومن کہا وہ آج بھی مومن ہیں آخری گھڑی تک مومن ہیں. تو اللہ نے کہا وہ بہترین ہے. ہم اس طبقے کی نہیں قرآن کی مانتے ہیں. قرآن کی اللہ نے کہا تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو. تھک نہیں گیا اپنا ذہن تھوڑا منطقی بنا. تم بھلائی کا حکم کرتے ہو تھوڑا ذہن منطقی بنا یعنی جو تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی. تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اس کو دوسرے زاویے سے سمجھے یعنی جو تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی ہے. تم برائی سے روکتے ہو یعنی جس سے تم روکتے ہو وہ برائی ہے. تو یہ سارا بحث یہیں سے اڑ گیا کہ یہ صحابہ کی بدعت ہے جمعے کی دوسری اذان یہ تراویح کے الصلاۃ خیر من النوم. اللہ نے کہا تم بھلائی کا حکم کرتے ہو یعنی جو تم نے حکم کیا وہ بھلائی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ الگ بحث ہے کہ تراویح بھی حضور سے ثابت ہے الصلاۃ خیر من النوم بھی حضور سے ثابت ہے اور یہ اپنی جگہ ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ تمہارے اوپر میری بھی سنت لازم ہے میرے خلفاء راشدین کی بھی سنت لازم ہے. سبحان اللہ. تعبیر سے ہٹ کر قرآن کو سامنے رکھ کر دیکھو اللہ نے کہا تم بھلائی کا حکم کرتے ہو. جس کا تم حکم کرتے ہو وہ بھلائی ہے. تم برائی سے روکتے ہو جس سے تم روکتے ہو وہ برائی ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ صحابہ کے ایمان کی گواہی ہے. گواہی اللہ نے کہا ہمیں حکم ہے ایمان لے آؤ ایمان لے آؤ لیکن صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ سارا دن اپنے آپ کو کہتا پھر مومنین مومنین آگے جواب آ جائے وواہم کہ مومنین. لیکن وہ کون سے مومن کتنے عظیم مومن ہوں گے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے قرآن میں یہ دے دی وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ توجہ. اب جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ یہ 2-4 باتیں سمجھ گئے میں سمجھتا ہوں کہ جو اعتراض وہ آپ کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی تم صحابہ کو تو مانتے نہیں
صحابہ کو ایک لمحے کے درمیان سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور قرآن کی اس آیت کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ، زمین آسمان کے کلابے ملا کر بھی یہ قرآن کی اس آیت کو سچا ثابت کر سکتے نہیں ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے تم بہترین نیک امت ہو؟ بتاؤ۔ اگر تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم صحابہ کو ایک لمحے کے لیے درمیان سے ہٹا دیتے ہیں۔ آؤ اپنے باپ دادا کو لاؤ، بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن بہترین کہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے بڑی بات کہہ دی، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ صحابہ کو تو مانتے نہیں، صحابہ کو ایک لمحے کے لیے درمیان سے ہٹا دو اور بتاؤ یہ کون ہے جن کو قرآن کہتا ہے تم بہترین؟ اب یہ پھنس گئے، اب انہوں نے پہلی کلام بازی کھائی۔ قرآن میں جن کو بہترین امت کہا ہے، یہ امام مہدی کے دور میں لوگ جو پیدا ہوں گے یہ وہی ہیں، پیدا ہوں گے، پیدا ہوں گے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے تم، یہ تم کن کو کہا جاتا ہے؟ موجودین یا غائبین؟ بھائی سیگے سارے مخاطب کے ہیں، تأمرون، تنہون، تؤمنون، کنتم، یہ سارے سیگے حاضر کے مخاطب کے ہیں، تو اس سے مراد غائب ہو سکتے؟ اچھا یہ کلام بازی کام کی نہیں آتی؟ پھر ایک اور کلام بازی، سوال ہمارا ابھی تک برقرار ہے کہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے تم بہترین امت ہو، تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو؟ بتاؤ۔ اگر یہ صحابہ نہیں ہے تو بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے دوسری کلام بازی کھائی، وہ اگلے سال میں توجہ بھائی، اگر ارادہ ہوتا تو روک لیتا۔ توجہ، دوسری کلام بازی انہوں نے کہا کہ جی اللہ نے جن کو بہترین امت کہا ہے اس سے مراد حضرت علی ہے۔ سمجھ رہے؟ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ یہ سیگے سارے جمع کے ہیں اور اس سے مراد واحد کیسے، اس بحث میں نہیں جاتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت کو کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں جہاں اور صحابہ ہیں ان کے ساتھ حضرت علی بھی ہیں، لیکن تم نہیں کہہ سکتے۔ توجہ میری طرف ہے، تم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، اور سنو تم نے علی کی تصویر ایسی پیش کی ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے خلافت پہ قبضہ ہوتا رہا، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے باغ بدر پہ قبضہ ہو گیا، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی گئی، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے خاتون جنت کے اوپر دروازہ گرایا گیا، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے مدے جیسی عبادت کو روکا گیا، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے تراویح جیسے گناہ کو جاری کیا گیا، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے کلمہ بدلتا رہا، علی خاموش، علی کے ہوتے ہوئے آذان بدلتی رہی، نماز بدلتی رہی، سنتیں بدلتی رہی، طریقے بدلتے رہے، ظلم ہوتے رہے، خلافت غصب ہوتی رہی، باغے بدر چھینا گیا، آلے بیت میں ظلم کیے گئے، علی نہ تو بھلائی کا حکم کر سکے نہ برائی سے روک سکے۔ تم نے علی کی جو تصویر پیش کی ہے وہ یہ پیش کی ہے علی نہ تو بھلائی کا حکم کر سکے نہ برائی سے روک سکے، اور اللہ نے جن کو بہترین کہا ہے ان کے لیے اللہ نے یہ بھی کہا ہے تم بھلائی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، تم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے علی مراد ہے، ہم کہہ سکتے ہیں تمام صحابہ کے ساتھ علی بھی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تم نہیں کہہ سکتے کیونکہ تمہاری مذہب کی تمام کتابوں میں جو علی کی تصویر دکھائی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ علی نے نہ تو بھلائی کا حکم کیا نہ تو
علی نہ بھلائی کا حکم کر سکے نہ برائی سے روک سکے، لیکن قرآن جن کو بہترین کہتا ہے وہ ہوں گے جو بھلائی کا حکم بھی کرتے ہیں، برائی سے روکتے بھی ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح تمام صحابہ بھلائی کا حکم بھی کرتے تھے، اسی طرح علی بھی بھلائی کا حکم کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ باقی فتح کا سب ہو گیا، اس کو تو ہم نے شروع میں کہہ دیا، یہ بات یہودیوں کی۔ ان کے درمیان میں پیار تھا، ان کے درمیان میں کیا تھا؟ بات سمجھ آئی؟ میں پنجاب کے ایک علاقے میں تھا، وہاں ایک تقریر کے بعد ایک بوڑھا آدمی لے آیا، کہنے لگے مولوی صاحب اس کے کچھ اشکالات ہیں کہ آپ سے سوال کریں گا۔ میں نے کہا بٹھاؤ اس کو، وہ بیٹھا، اس نے کہا مولوی صاحب میرا ایک شرط ہے، سوال بھی ہے اور شرط بھی ہے۔ میں نے کہا شرط کون سا ہے؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا، آگے بات نہیں کرنا۔ میں نے کہا بھائی کہ کوئی قرآن حدیث میں کوئی قاعدہ نہیں آیا کہ ہاں یا نہ میں جواب، اتنی نہیں میرا یہ شرط ہے کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے۔ بڑا اس نے اصرار کیا تو میں نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ میں نے کہا آپ سوال کرو میں جواب دے دوں گا، جواب ہاں یا نہ میں۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر سے باغ بدر کا مطالبہ کیا تھا؟ ہاں یا نہ میں؟ میں چونکہ شرط قبول کر چکا تھا تو میں نے کہا ہاں، مطالبہ کیا تھا۔ اس نے کہا بس اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پھر صدیق اکبر نے خاتون جنت کو باغ بدر دیا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب؟ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں یا نہ میں جواب؟ بوڑھا بڑا چلاک تھا، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو ادھر ادھر ہوتے ہیں نا، بوڑھا بڑا چلاک تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی۔ میں نے کہا کہ ایک سوال میرا بھی ہے، شرط آپ والا ہی رہے گا، آپ بھی جواب ہاں یا نہ میں دیں گے۔ اس نے کہا آپ کا سوال کون سا ہے؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم کیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے؟ ہاں یا نہ میں جواب؟ ہاں یا نہ میں جواب؟ دیکھ کے لگا ہاں نبی نے علی کو کہا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے۔ میں نے کہا بس اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پھر علی نے نبی کا کہا مانا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب؟ وہ ادھر ادھر دیکھ کے لگا مولوی صاحب یہاں تھوڑی تفصیل ہے۔ میں نے کہا وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے، اگر ادھر تھوڑی تفصیل ہے ادھر بھی تھوڑی باتیں اور بھی بہت ساری ہمارے پروگراموں میں بہت سارے دیہاتی لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر تبصرے کرتے ہیں کہ یار ہمیں کیسے پتا چلے کہ حق مذہب کون سا ہے۔ ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی بڑی تقریریں کر کے بتاتے ہیں کہ ہم حق پر، ادھر آتے ہیں تو یہ بھی بڑی تقریریں کر کے کہتے ہیں ہم حق پر۔ حق کیسے پتا چلے حق کہاں ہے؟ حق کو آسانی سے پہچاننے کے لیے آسان سا ایک فارمولا ہے، بتا دوں جس کو سمجھنے کے لیے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر ان پڑھ آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ حق مذہب کون سا ہے۔ بتاؤ یا تھک گئے؟ بتاؤ بیٹھے ادھر ہے کہ اللہ توجہ۔ ہاں بھائی حق مذہب کو پہچاننے کے لیے آسان سا فارمولا، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی حق کو پہچان لے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں محبوب ترین ہیں۔ کتنی؟ نمبر ایک کتاب اللہ قرآن مجید، نمبر دو بیت اللہ کعبۃ اللہ، نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین چیزیں اللہ کو محبوب ترین
محبوب ترین ہے۔ اب یہ تین چیزیں اللہ نے جس مذہب کو دی ہے وہ مذہب ہے۔ آسان سی بات ہے۔ اب آج تھوڑا چھان بھی کرتے ہیں کہ یہ تین چیزیں کس مذہب کو ملی۔ یہ تین چیزیں کس مذہب کو ملی؟ بھائی قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ حضرت عمر نے دیا۔ ہم ان کو کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے ہیں، کہ نہ یہ تمہارے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کا آرڈر صدیق اکبر نے دیا۔ ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت ابو بکر پر کہ یہ ہمارے ہیں، کہ نہ یہ بھی تمہارے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں۔ قرآن مجید کو لغت قریش میں جمع حضرت عثمان نے کیا۔ ہم کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عثمان پر کہ یہ ہمارے، کہ نہ یہ بھی تمہارے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو قرآن کے حافظ ہیں وہ بھی ہمارے۔ ہاتھ تو اوپر کرو بھائی، جو حافظ ہیں قرآن کے، جو حافظ ہیں وہ ہاتھ نیچے نہ کریں، باقی نیچے کر لیں۔ قرآن کے حافظ ہاتھ اوپر کریں۔ یہ دیکھو قرآن کے حافظ، یہ دیکھو، یہ دائیں بائیں آگے، یہ دیکھو حیدرآباد والوں، یہ مختصر سی محفل ہے اور کتنے حفاظ یہ دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ کتنے حافظ ہیں۔ ہمارے پاس حافظ ہیں۔ اب ان سے کہتے ہیں تم ذرا اپنی بڑے سے بڑی مجلس میں اعلان کرو کہ جو قرآن کے حافظ ہیں ہاتھ اوپر کریں۔ وہ ہاتھ اوپر کیا کریں گے؟ سر بھی نیچے۔ پتہ چلا کہ ان کے پاس قرآن، اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ بھائی دیکھیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے بھائی تم اہل سنت مذہب کو قبول کیا نا، تم نے اہل سنت مذہب کو مانتے ہو نا، تمہارے مذہب نے تمہیں کیا دیا؟ ہم اپنے گھروں سے حفاظ کتاب پیش کریں۔ ہمارے مذہب نے ہمیں قرآن دیا ہے اور قرآن سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی؟ تم نے تو یہ مذہب اختیار کیا، تمہیں تمہارے مذہب نے کیا دیا؟ بتاؤ، ان کے گھر سے کوئی ایک بھی قرآن کا حافظ نکل کے آ جائے گا؟ وہ قرآن سے خالی ہے۔ بات سمجھائی گئی ہے؟ تو اللہ نے قرآن ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ تو باقی کتنی چیزیں بچی؟ دو۔ باقی کتنی چیزیں بچی؟ دو۔ نمبر دو، کعبۃ اللہ میں اذان کس کی ہے؟ بولو۔ نماز کس کی ہے؟ پیش امام کس مذہب کا ہے؟ ہمارے مذہب کا ہے۔ تو کعبۃ اللہ میں اذان بھی ہماری، نماز بھی ہماری، امام بھی ہمارا۔ تو اللہ نے کعبۃ اللہ ان کو دیا یا ہمیں دیا؟ سمجھ آ گئی؟ آخری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کہیں جا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، بدر میں جا رہے ہیں، احد میں جا رہے ہیں، تو حضور کے ساتھ چلنے والے کون؟ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی جب رحلت ہوئی تو آپ علیہ السلام کی تدفین ہوئی، خاتون جنت حضرت فاطمہ کو، حضور علیہ السلام کی تدفین ہوئی خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں۔ کس کے حجرے میں؟ اچھا، حضرت فاطمہ کے حجرے میں نہیں ہوئی؟ کس کے حجرے میں ہوئی؟ اچھا 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 اچھا، حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ ہاں، اگر حضور علیہ السلام کی تدفین خاتون جنت حضرت فاطمہ کے حجرے میں ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، خاتون جنت ہماری ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ خاتون جنت ہماری ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا لڑائی باقی رہتی، وہ کہتے کہ نہیں خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر ہے، ہم کہتے نہ خاتون جنت ہماری ہے، حضور ہمارے گھر ہے، یہ لڑائی باقی رہتی نا۔ اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کر حضور کو عائشہ کے حجرے میں سلا دیا۔ وہ بھی کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہے، ہم بھی کہتے ہیں عائشہ ہماری ہے۔ حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر تدفین ہوئی حضرت علی کی، حضرت عباس کی۔ حضور علیہ السلام کے روزے میں اندر
تدفین ہوئی حضرت علی کی. کس کی تدفین ہوئی ہے؟ حضرت علی کی تدفین نہیں، حضرت عباس کی بھی نہیں ہوئی. اچھا ہاں، اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ اندر روزے میں حضرت علی اور حضرت عباس کی تدفین ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ علی بھی ہمارے ہیں، عباس بھی ہمارے ہیں. لیکن ایسا ہوتا تو لڑائی باقی رہتی. وہ کہتے کہ ہمارے آدمی حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، ہم کہتے نانا وہ ہمارے ہیں، وہ کہتے نانا وہ ہمارے ہیں، یہ لڑائی باقی رہتی نا. تو اللہ کو پہلے پتا تھا، اللہ نے چن کے ایسے یار سنا دیے. وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے، اور جو جنت اللہ نے دنیا میں رکھی ہے اس میں قبضہ بھی اہل سنت کو دیا. اس کے بعد بھی کوئی اس میں رہے گا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ حق کہاں ہے. بھئی قرآن ایک طرف ہو، کعبۃ اللہ اسی طرف ہو، رسول اللہ اسی طرف ہو، روزہ رسول اسی طرف ہو، حق کسی دوسری طرف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے آؤ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. جب تک جان میں جان ہے صحابہ اہل بیت کی عزت و عظمت کو عام کرتے رہیں گے، پیار کی باتیں عام کرتے رہیں گے، محبت کی باتیں عام کرتے رہیں گے، نفرت کی باتوں کا رد کرتے رہیں گے. نفرت کی باتیں کر کے ہمارے ملک کو انتشار کے حوالے نہ کرو. ہمارا ملک اختلافی باتوں کا متحمل نہیں ہے. پیار کی باتیں، محبت کی باتیں، الفت کی باتیں کرتے رہیں گے. جرأت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کو آواز آنی، آواز آنی. نبی سے اذان سیکھنے والے کو، نبی سے نماز سیکھنے والے کو ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے اٹھنے کی کوشش کوئی بھی نہ کرے، اٹھنے کی کوشش کوئی بھی نہ کرے. اور آپ کی آواز اتنی آئے، اگر کوئی منکر سن رہا ہو اس کا پیشاب پہ نکل جائے، جرأت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے. رب کعبہ کی قسم، ہم جب صحابہ کہتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہو جرأت کے ساتھ جواب دے، نبی سے